اہم موضوعات کے اوپر انشاءاللہ عز و جل آج کی ویڈیو ہوگی، جس میں سب سے پہلے ودیت، جس کو امانت بھی کہا جاتا ہے، عاریت کسی سے ادھار چیز لینا، اور ہبہ یعنی گفٹ، اس حوالے سے مسائل سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ودیت رکھنا یعنی امانت کسی کے پاس رکھنا، اس کا جواز جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ حکم کرتا ہے کہ امانت جس کی ہو اسے دے دو۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اب اس کے اندر کافی ڈیٹیل بھی ہے کہ امانت سے کون کون سی چیزیں مراد ہیں۔ عام طور پر تو ہم جب کسی کو کوئی اپنی چیز دے دیں تو اس کو امانت کہا جاتا ہے، اور جس کے پاس امانت رکھوائی ہے اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کو ضائع نہ ہونے دے، اس کو استعمال نہ کرے۔ اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو قاضی ہوتا ہے اس کے پاس یہ عہدہ، یہ امانت ہے کہ اس کا صحیح طرح استعمال کرے۔ جو حاکم ہوتا ہے یہ بھی امین ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کے اندر امانت کے احکام آتے ہیں۔ امانت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے کہ صراحتاً کہہ دینا کہ یہ میں آپ کے پاس اپنی امانت رکھوا رہا ہوں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے وہ چیز رکھنا اور وہ اس چیز کو اپنے قبضے میں رکھ لے، تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ یہ امانت ہو گئی، یعنی چاہے زبان سے نہیں بھی کہا لیکن اس کی پاس جب چیز رکھ دی تو یہ امانت ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی پارکنگ وغیرہ میں جاتے ہیں تو ہم جب پارک کرتے ہیں اور اس کی باقاعدہ پرچی بن جاتی ہے، تو وہ اب اس کی حفاظت کرنا جو ہوتا ہے اس پارکنگ والے بندے کے لیے ضروری ہے جس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اب امانت جب ضائع ہو جائے، بڑا اہم ٹاپک ہے، اور عوام اس حوالے سے بڑی عجیب و غریب قسم کے معاملات کرتی ہے کہ جب کسی کے پاس امانت ضائع ہو جائے تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ خرچہ ہے، اب تم دو توان دو۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ امانت اگر کسی کے پاس پڑی ہے اور اس نے اس کی مکمل حفاظت کی ہے، کوئی کوتاہی نہیں کی، اس کو تالے میں پیسوں کو رکھا، جو قیمتی چیز تھی اس کو سنبھال کے رکھا، اس کے بعد اگر وہ چوری ہو گئی تو اب اس کا قصور نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے کوتاہی کی کہ بڑی رقم تھی، اس کو کھلے دراز میں بغیر تالے کے رکھ کر چلا گیا، یا اور ایسی قیمتی چیز تھی جس کو اوپن رکھ کر جو ہے وہ چلا گیا، یا کسی سے گاڑی لی، اس نے گاڑی جو ہے وہ اپنی طرف سے صحیح طریقے سے پارک نہیں کی، اس کو کھلی چھوڑ کر چلا گیا، ان سب صورتوں میں اس کے اوپر کیا ہوگا؟ وہ تاوان ہوگا۔ اسی طرح اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک بندہ کتاب رکھ کر چلا گیا، یہ نہیں کہا کہ یہ آپ لوگوں کے پاس امانت ہے، بلکہ صراحتاً کہنے کی بجائے دلالتاً یوں کہا ایک قسم کا کہ یہ کتاب ہے، یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب سارے وہاں سے اٹھ گئے اور کتاب جو ہے وہ کوئی اٹھا کر لے گیا، تو ان سب کے اوپر تاوان ہوگا نا۔ اور اگر ایک ایک کر کے اٹھے تو جو سب سے آخر میں اٹھا اس کے اوپر تاوان ہوگا کہ اب اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی کیا کرتا؟ وہ حفاظت کرتا۔ اب یہ بھی یاد رکھے کہ جو چیز ودیت ہو، امانت ہو، اس کی حفاظت کرنا جو ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے، اور اس چیز کو نہ خود استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ آگے کسی کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے، نہ اس کو رہن دیا جا سکتا ہے۔ یہ سب صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ناجائز ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جب کسی کے گھر سے کوئی چیز آ جائے اس کے برتن میں، تو اب وہ برتن کو استعمال کرنا شرعاً درست نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اب اس کی امانت ہے۔ تو اس برتن کو صاف ستھرا کر کر فوراً اس کو دے دیں، یا سنبھال کے رکھے اور بعد میں اس کو دے دیں۔ اب آ جاتا ہے اگلا موضوع، عاریت، کسی سے ادھار چیز لینا، اس کو عاریت بھی کہتے ہیں۔ اور جس کی چیز ہو اسے معیر، اور جس کو دی گئی اس کو مستعیر بھی کہا جاتا ہے، اور جو چیز ہے اس کو مستعار کہتے ہیں۔ عاریت کے لیے ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا فعل کیا جس سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہو تو یہ بھی درست ہوتا ہے۔ مثلا کسی سے چیز مانگی، اس نے لا کر دے دی، اب اس نے چاہے ایجاب و قبول زبان سے نہیں کیا لیکن یہ بھی عاریت ہی ہوتی ہے۔ عاریت کے اندر اگر چیز ہلاک ہو گئی اور اس کے اندر بھی اس نے کوئی اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی تو اس کے اوپر تاوان لازم نہیں ہوگا۔ عاریت دینے والا یعنی ادھار چیز دینے والا جب چاہے اپنی چیز واپس لے سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے کہے کہ 1 مہینے کی آپ نے مہلت دی تھی، نہیں، وہ مالک ہے، وہ جب چاہے وہ لے سکتا ہے۔ اور اگرچہ جب اس نے طے کیا تھا کہ یہ 1 مہینے کے لیے میں تمہیں دے رہا ہوں اور اس کو 1 مہینے سے پہلے واپس لے رہا ہے، تو یہ وعدہ خلافی ہے، مکروہ ہے، لیکن پھر بھی وہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت اہم ایک مسئلہ جو لوگوں میں درپیش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے تو وہ عاریت کے طور پر دیتا ہے یا اس کو گفٹ کر دیتا ہے۔
یعنی باپ جو ہے وہ اپنی بچی کو جو جہیز دے گا، بچی اس جہیز کی مالک ہے یا باپ نے اس کو عارضی طور پر دیا ہوا ہے کہ تم استعمال کرو، ادھار کے طور پر دیا ہوا ہے؟ تو کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں یہ مسئلہ واقعی ہوتا ہے کہ یہ ادھار کے طور پر ہی ہوتا ہے، باپ نے مالک نہیں بنایا ہوتا. لیکن ہمارے یہاں جو رائج ہے عمومی طور پر وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بچی کی ملکیت ہو جاتا ہے، یعنی وہ سونا ہو یا جو بھی جہیز کا فرنیچر وغیرہ ہو وہ سب بچی کی ملکیت ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر جو ہوں گے، اگر وہ سونا چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کے احکام اس عورت کے اوپر ہوں گے، کیونکہ وہ اس کی مالک بن گئی، باپ اس سے جو کیا ہو گیا، وہ دستبردار ہو گیا. اسی طرح اب آ جاتا ہے ہبہ، جس کو گفٹ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہم ہدیہ تحفہ کرو، اس سے آپس میں محبت ہوگی. یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو تحفے تحائف دو، اس سے کیا ہوتی ہے، وہ محبت بڑھتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، میاں بیوی کو تحفے تحائف دینا، اولاد کو تحفے تحائف دینا، یہ اچھا عمل ہے. لیکن عشق مشوقی کے اندر جو گفٹ دیے جاتے ہیں، یہ گفٹ جو ہوتا ہے یہ رشوت ہوتی ہے، یہ حرام ہے، جس کو واپس کرنا کیا ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے. یہ تحفے جو ہوتے ہیں یہ ناجائز ہوتے ہیں. ہبہ جسے گفٹ کہتے ہیں، اس کے صحیح ہونے کی چند شرطیں بھی ہیں کہ جو دینے والا ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو اور اس کا مالک ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی چیز اٹھا کر دے دے، یا بچہ ہے وہ گفٹ کر دے، یا ایسا ہے کہ جو نا سمجھ ہے وہ اپنی کوئی چیز گفٹ کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک اور بڑی اہم شرط ہے جو لوگوں کے اندر بالکل ہی اس کی سمجھ نہیں ہے، کہ لوگ ایک مکان جو ہوتا ہے جس کے اندر وہ خود رہ رہا ہوتا ہے باپ، وہ کہتا ہے جی یہ میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ کر دیا. تو شریعت کہتی ہے اس طرح گفٹ نہیں ہوگا. شریعت کہتی ہے کہ جو بھی شخص اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو یا کسی بھی غیر کو کوئی چیز گفٹ کرنا چاہتا ہے تو باقاعدہ اس کو مالک بنائے، اپنا قبضہ ختم کرے اور حد بندی کے ساتھ اس کو وہ چیز دے. مثال ہے، ایک چیز جو ہے وہ 10 مرلے جگہ ہے، اس میں سے 2 مرلے وہ اپنے کسی بیٹے کو دینا چاہتا ہے، تو وہ 2 مرلے معین کرے کہ یہ والے 2 مرلے میں نے تجھے دیے، اور وہ بندہ جو ہے، جو بچہ ہے یا جو بھی ہے، وہ اس 2 مرلوں کے اوپر قبضہ کر لے. اسی طرح مکان ہے، تو اب جس مکان کے اندر خود رہتا ہے اور وہ کہے کہ میں نے تجھے گفٹ کیا، اور اپنا قبضہ وہاں سے ختم نہ کرے، اپنا سامان وہاں سے نہ نکالے، تو وہ ہبہ جو ہوتا ہے وہ تام نہیں ہوتا. اور اگر وہ مر جائے تو وہ ہبہ باطل ہو جاتا ہے اور وہ وراثت بن جاتا ہے. یہ آئے دن یہی مسئلے آتے ہیں، لوگ اس طرح ہبہ کر کے ہوتے ہیں لیکن وہ شرعاً ہبہ نہیں ہوتا، اور پھر جو ورثہ آتے ہیں وہ بعض دفعہ پریشان بھی ہوتے ہیں، یا دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان بھی ہوتے ہیں. اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو تقسیم نہیں ہو سکتی، یعنی ایک دکان ہے، اب دکان کے 2 حصے نہیں ہو سکتے، تو اس صورت میں وہ اگر دکان جو ہے وہ 2 بیٹوں کو دیتا ہے کہ یہ 2 بچوں کے لیے دکان ہے، تو یہ درست ہو جائے گا، کیونکہ وہاں تقسیم نہیں ہو سکتی. ورنہ یہ حکم ہے کہ اگر ایک باپ نے 2 بیٹوں کے لیے کوئی جگہ دی کہ یہ مکان تم دونوں کا ہے، اور وہ مکان تقسیم ہو سکتا ہے، تو پھر اس طرح ہبہ درست نہیں ہوگا جب تک کہ کیا کرے، اس کو تقسیم نہ اپنی زندگی میں کر دے کہ یہ والا تیرا ہے، یہ والا تیرا ہے. اسی طرح اگر وہ نابالغ بچہ ہے اور اس کو وہ باپ گفٹ کر رہا ہے، تو اس کے اندر بس اتنا ضروری ہے کہ باپ اس کے اوپر قبضہ کر لے. یعنی کوئی اور بھی اگر کسی بچے کو گفٹ کر رہا ہے تو باپ جو ولی ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لے. بچے کا قبضہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کا ولی کر لے، یا باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے اور وہ ایک حصہ سائڈ پہ کر لے. جیسا کہ اگر بچپن میں ہی کئی لوگ اپنے بچوں کو سونا دے دیتے ہیں کہ یہ میری بچی کی ملکیت ہے، جی میں اپنی بچی کو جہیز میں یہ ڈالوں گا. اب وہ جب سونا باپ نے سیپریٹ کر دیا کہ یہ والا سیٹ میں اپنی بچی کو ڈالوں گا، اور خود اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو اب وہ بچی کا ہو گیا. اب باپ یا اس کی جو زوجہ ہے اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر والدہ نے کہا کہ یہ میں نے اپنی بچی کو دینا ہے اور اس نے باپ کی کسٹڈی میں دے دیا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ کے احکام اب ختم ہو گئے. وہ بچی کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی کیونکہ وہ نابالغ ہے، اور والدہ کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن اگر والدین نے صرف نیت کی ہوئی ہے کہ یہ ہم بچی کو دیں گے، ابھی دیا نہیں اور نہ والد کے قبضے میں دیا ہے، تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ کیا ہوگی، وہ اسی کے اوپر ہوگی جس نے کیا کیا ہے، ابھی نیت کی ہے. کیونکہ وہ ملکیت میں ہے، اس لیے وہی اس کا زکوٰۃ بھی دے گا اور وہی اس کا مالک ہے. اسی طرح جب یہ ختنے ہوتے ہیں یا سالگرہ ہوتی ہے، تو رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو پیسے دیتے ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تو وہ بڑی رقم دی ہے
تو وہ عام طور پر بچہ ایک بہانہ ہی ہوتا ہے، اصل تو وہ والدین کے ساتھ جو عدل بدل چل رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں اب لڑکی والوں کے میکے نے دیا ہے تو وہ لڑکی کی ملکیت ہو جائے گا، اگر جو شوہر ہے اس کے گھر والوں نے دیا تو وہ شوہر کی ملکیت ہو جائے گا، اگر چھوٹی رقم دی ہے تو وہ بچی کی ملکیت ہو جائے گی۔ اور یہ یاد رکھے کہ جو بچے کی ملکیت ہو جاتی ہے تو والدین بھی بلا حاجت اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ بچے کے اوپر ہی اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ کئی جگہ جب بچے کے نام پر کوئی فنڈ بھی ہے تو یہ بچے کے اوپر ہی خرچ کرنا کیا ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے، والدین خود استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بچے کی کوئی چیز بھی ہم نہیں لے کر کھا سکتے الا یہ کہ والدین نے ہی بچے کو کھانے کے لیے عارضی طور پر دی ہو، تو اس لیے اس کے احکام بڑے سخت ہیں۔ یوں ہی اولاد کو جب کوئی چیز گفٹ کی جائے تو شریعت یہ کہتی ہے سب کے اندر برابری کرو، بیٹے کو بھی اتنا دو، بیٹی کو بھی اتنا دو، بلکہ بیٹی کو پہلے دو۔ حدیثوں میں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ کوئی بھی پھل ہو، کوئی بھی چیز ہو تو بیٹی کو پہلے دیا جائے، کیونکہ اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے تو وہ خوش بھی ہوتی ہے۔ تو بیٹوں کو بیٹیوں کو برابر سلوک کیا جائے، سب کو ایکول دیا جائے، ایک نہیں ہے کہ ایک کو اپنا لاڈلا بنا کر سارا کچھ جو ہے وہ اس کو دے دینا، یہ درست نہیں۔ اب آ جاتا ہے کہ ہبہ کو واپس لینا، کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دی اور اس کو واپس لینا۔ حدیث پاک میں اس کی مثال دی ہے کہ جس طرح کتا جو ہے وہ کہہ کر پھر چاٹ لے، اسی طرح جو بندہ کسی کو گفٹ کر دے اور پھر واپس لے تو شریعت نے اس کو انتہائی ناپسند قرار دیا ہے۔ اور بعض صورتیں میں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر اب وہ واپس لے ہی نہیں سکتا۔ ایک تو ہے کہ صدقہ کر دیا تو واپس نہیں لے سکتا، ایک ہے کہ کوئی چیز گفٹ کی، اب اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو تحریر میں لکھی ہوگی کہ 7 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ ہبہ واپس نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک یہ ہے کہ جب اس کے اندر کوئی اضافہ ہو جائے، جیسے بکری دی تھی، بکری نے بچہ پیدا کر دیا، تو اب وہ جو زیادت ہوئی ہے، جو اضافہ ہوا ہے، وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اب وہ ہبہ وراثت نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر اس کے عوض کوئی چیز لے لی، یعنی ایک چیز گفٹ دی اور اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے لی، تو اب بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اسی طرح میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو گفٹ کر دیں تو وہ واپس نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو رشتہ دار ہوتے ہیں ذی رحم محرم کے، جیسے باپ ہے، دادا ہے، پھر اسی طرح دادی ہے اور اوپر تک ہے، اسی طرح نیچے بیٹا، پوتا پوتی، نواسا نواسی، بھائی بہن، پھپھی، چاچا، ان کو جو چیز دے دی اب وہ اس سے واپس لینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ واپسی نہیں ہو سکتی۔